اور یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ کسی نبی کا معجزہ اس وقت اس نبی کی امت کے پاس آج موجود نہیں ہے۔ نبی آئے، معجزات لے کر آئے، اور معجزات ساتھ ہی ان کے رخصت بھی ہو گئے۔ کسی امت کے پاس ان کے نبی کا معجزہ موجود نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا سب سے بڑا معجزہ اصلی حالت میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود امت گمراہیوں میں دھکے کھائے تو یہ اس کی جو ہے وہ زندگی کا یہ ایک کیا نقصان کہہ لیں اور اس کی زندگی کا خسارہ کہہ لیں، ورنہ یہ کتاب اصلی صورت میں جو صدیوں قبل نازل ہوئی، آج یہ کتاب اسی طرح موجود ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی زبان بھی باقی نہیں ہے، جس زبان میں باقی نازل ہوئیں وہ زبانیں بھی باقی نہیں ہیں، اور لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر لی۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کے سینہ اطہر پر اترنے والی کتاب اپنی اصلی زبان کے ساتھ اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے، اور ہمیں اس کتاب سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کی ظلمتیں اور زندگی کے اندھیرے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں جن کو ادا کر کے ہم اپنی زندگی کی ظلمتیں اور اپنی زندگی کے اندھیرے مٹا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کو اللہ کی کتاب مانیں، اور یہ یقین، یہ تیقن کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہمیں اس کتاب سے قریب کر دیتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے قربانیاں بھی پیش کی ہیں۔ ایک زمانے میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید مخلوق ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل اور آپ کے ساتھیوں نے اس حوالے سے قربانیاں پیش کی، اور امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان موجود نہیں تھا، اور وہ آپ نے اس سلسلے میں کھائے کہ آپ کہتے تھے کہ میں اس کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا، اس کا جو حق ہے اس کے مطابق اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس پر حاکم وقت کی جانب سے آپ پر کوڑے برسائے گئے، بلکہ معروف واقعہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو جو ہی ضرب لگتی کوڑے کی تو وہ ہائے کرنے کی بجائے یا چیخنے کی بجائے وہ کہتے اللہم اغفر لابن الہیثم، اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت فرما دے۔ یہ عرب کا معروف ڈاکو تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو جب کوڑا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت کر دے، تو یہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بندہ تو برا ہے لیکن بات اچھی بتا گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں اس سلسلے کے اندر گرفتار ہوا اور مجھے پکڑ کے جیل خانے میں یہ لوگ لا رہے تھے، تو وہ سزا بھگتنے کے بعد واپس جا رہا تھا، تو جیل کے دروازے پر میری اور اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے کہا کہ حضرت ہمارا تو کام ہے جیلوں کی سزائیں کاٹنا اور کوڑے کھانا اور اذیتیں سہنا، آپ امام ہو کر کے کیوں جیل آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کے مسئلے میں مجھے گرفتار کیا گیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے اور میں اس کو نہیں مانتا، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کو نبھاتے ہوئے میں نے اعلان حق کا اور کلمۃ الحق بلند کیا ہے، تو انہوں نے اس کو جرم سمجھا اور مجھے پکڑ کے لے آئے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت میں 100ویں مرتبہ کوڑے کھا کے واپس جا رہا ہوں، اور اب بھی جا کے میں وہی کام کروں گا جس کے لیے انہوں نے مجھے سزا دی ہے، کیونکہ اس دھرتی کے اوپر میں شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں نے شیطان کی پشت نہیں لگنے دی۔ میں پکڑا جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، لیکن جا کے پھر وہی کام کرتا ہوں۔ تو کہا میں نے 100 مرتبہ کوڑے کھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا پیشہ اور اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، تو میں تو شیطان کا نمائندہ ہو کر کے شیطان کی پشت نہیں لگنے دوں گا، اور احمد بن حنبل تم تو رحمان کے نمائندے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوڑا لگے اور تم گھبرا جاؤ اور اپنے موقف سے ہٹ جاؤ۔ تو کہا بندہ تو برا تھا لیکن بات بڑی پتے کی بتا گیا، تو جب کوڑا لگتا تو کہتے اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت فرما۔